نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 7 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، هو الذی، وہی اللہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی، وہی اللہ ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، منہ آیات محکمات، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جن لوگوں کے فی قلوبہم زیغ، دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ، تاکہ فتنہ پیدا کریں، وابتغاء تأویلی، اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، والراسخون فی العلم، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، هو الذی، وہی اللہ ہے، انزل، جس نے اتارا، علیک، آپ پہ، الکتاب، کتاب کو، قرآن کریم کو، منہ، اس کتاب میں سے کچھ آیات محکمات، آیت کی جمع، نشانیاں، آیتیں یا مراد ہیں، آیات محکمات ہیں، محکمات اس میں مفعول کا صیغہ ہے، محکمہ کی جمع، محکمہ کے معنی ہوتے ہیں پختہ، درست، یعنی جن کے معانی اور الفاظ میں اجمال اور اشتباہ نہ ہو، لفظ اپنے معنی پر واضح دلالت کرتا ہو، کسی اور مراد کے احتمال نہ ہو، اس کو محکم کہتے ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہی آیتیں ہیں جو ام الکتاب، ام کے معنی بنیاد، جو کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ، اخرا کی جمع ہے اخر، جو اخرا آخر کی تانیث ہے، وَأُخَرُ متشابہات، کچھ دیگر آیات بھی ہیں جو متشابہ ہیں، متشابہات، متشابہتن کی جمع ہے۔ قرآن کریم میں متشابہات سے عام فقہا کے ہاں وہ الفاظ مراد ہیں جن کے یعنی جن کے مراد کا علم ظاہراً نہ ہو سکے، اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، زیغ کجی کو کہتے ہیں، حق سے روگردانی کو کہا جاتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ما، ان آیات کی، تشابہ منہ، جو قرآن کریم کی متشابہ آیات ہیں، جن آیات کا مطلب اور مراد واضح نہیں ہے۔ ابتغاء الفتنہ، ابتغاء کے معنی ہے چاہنا، تلاش کرنا، بغیون سے ہے، بغیون کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی طلب میں میانہ روی کی حد سے تجاوز کر دینا، تو اب چاہے وہ نیک کام میں ہو یا کسی گناہ کے کام میں ہو، تو ابتغاء الفتنہ، فتنے کو تلاش کرتے ہوئے وہ یہ کرتے ہیں،
وابتغاء اور تلاش کرتے ہوئے تاویلہ اس آیت کریمہ کی تعویل، اس کا مطلب تعویل اصل کی طرف لوٹنا۔ تو اسی لیے جو مرجع ہوتا ہے، جائے بازگشت ہوتی ہے، اس کو موئل کہتے ہیں، یعنی کسی شے کو خواہ علم ہو یا فعل، اس کی اصلی مراد کی طرف لوٹانے کا نام تعویل ہے۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تعویل، اس کی تفسیر، تشریح، تعبیر، بیان، حقیقت وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون، رسوخ فی العلم والے لوگ، جو مضبوط علم والے لوگ ہیں، یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم اس کتاب پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، اس کا ہر حکم وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر، اور نصیحت قبول نہیں کرتے، الا اولو الالباب، مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ آیت کریمہ کا ماقبل کے ساتھ ربط وہ یہ ہے کہ چونکہ نجران کا وفد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، جن کے بارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں، تو جب وہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چونکہ وہ عیسائیوں کا وفد تھا اور نجران سے آیا تھا، تو یہ جو 60 ارکان تھے یا 80 لوگ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور نصارہ کے جو عقیدہ تثلیث تھا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے تردید بھی فرمائی۔ اللہ کی وحدانیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل جو ان کا مقام، ان کی شان اور ان کا مرتبہ ہے، تو اس کو بھی واضح فرمائی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح دلائل دیے، تو یہ ساری چیزیں نصارہ کو تسلیم کرنا پڑیں، کیونکہ ان کے پاس ان کا کوئی رد نہیں تھا۔ البتہ انہوں نے کچھ چیزوں سے جو یعنی متشابہ الفاظ ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ یا کلمت اللہ کہا گیا، تو انہوں نے کہا آپ کی کتاب قرآن میں بھی تو ایسے الفاظ ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ تھے یا اللہ کا کلمہ تھے، اور ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی الوہیت کے اندر شرکت ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ الہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان شبہات کو ختم فرما دیا کہ یہ کلمات متشابہات نہیں، ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، جن کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہوتی، اور نہ ہی عوام کے لیے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑھنا جائز ہے۔ ان پر بس اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ان سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، مزید تفتیش کے اندر کھود کھرید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت کریمہ کی تشریح کیا ہے، اور اسی طرح محکم متشابہ آیات سے کیا مراد ہیں، والراسخون فی العلم اس کا کیا مطلب ہے، اور اما الذین فی قلوبہم زیغ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی درس کا جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں اس پہ گفتگو کریں گے۔